تقریباً 48 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پر، اور جو ایک بہتر طریقہ مجھے سمجھ میں آیا تھا تو میں نے حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، اس لیے کہ لوگ مستقل حادثوں کا شکار ہو رہے تھے، اور کل تک جو ہے وہ 92 افراد جہاں بحق ہو چکے تھے 1 جنوری سے لے کر کل تک، تقریباً کوئی 40 دن میں 92 افراد انہی ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کے زد میں آ کر کچلے گئے۔ تو میں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ 48 گھنٹے میں جو شہری علاقے ہیں ان علاقوں میں اس ہیوی ٹریفک کو جو آلریڈی پہلے سے پابندی ہے اس پر آپ عمل درآمد کروائیے، اور وہاں ہیوی ٹریفک کے داخلے کو روکیے تاکہ انسانی جانیں ضائع نہ ہوں۔ مجھے ابھی ساتھیوں نے بتایا کہ آئی جی صاحب نے یا ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہری علاقوں میں نہیں جائے گا۔ ان کے اس اعلان کو بھی ہم ایک احسن اقدام سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، اور پھر ان کے اعلان کے باوجود شہری علاقوں میں آبادیوں میں مستقل ہیوی ٹریفک آتی رہی، جس کو ظاہر ہے کہ عوام نے اس الٹیمیٹم کا ٹائم ختم ہونے کے بعد رد عمل میں روکا بھی ہے۔ کچھ جگہوں پر عوام نے جو مشتعل تھے، کیونکہ ان کے علاقوں میں لوگ جاں بحق ہوئے تھے، کل لانڈی میں جو 36 کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک مقامی پرائیویٹ اسکول کا اسٹوڈنٹ اپنی بہن کو کراٹے میں میڈل لینے کے بعد کھانا کھلانے کے لیے باہر گیا ہے اور ڈمپر میں اس کو کچل دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ لانڈی کا واقعہ تھا، لوگ مشتعل تھے، وہاں پر اشتعال کی وجہ سے جو بڑے ٹرالے تھے ان کو لوگوں نے جلایا بھی، لیکن فوری طور پر فائر بریگیڈ بھی پہنچ گئی اور کسی بڑے نقصان سے بچایا۔ میں عوام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ ٹریفک کو روکیں، ہوا نکال دیں، لیکن جو جلانے والے معاملات ہیں اس میں کوئی اور سیاسی جماعت فائدہ اٹھا سکتی ہے کوئی نقصان کر کے، تو تمام لوگ مہاجر عوام اور اس شہر سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان افراد پر بھی نگاہ رکھیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس آواز کو دبانے کے لیے کوئی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی نگاہ رکھنے کی درخواست ہے۔ آئی جی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ کوئی 44 اسینشل کموڈیٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہیوی ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا، یہ آرڈرز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے آرڈرز ہوں، لیکن کیا اس شہر کا انفراسٹرکچر جو پیپلز پارٹی نے برباد کر دیا اس قابل ہے کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک چل سکے؟ اور اس ہیوی ٹریفک کی موجودگی میں یہ پولیس والے کون ہیں؟ اگر مجھے لینے آئے ہو تب بھی آپ باہر کھڑے ہوں گے، پھر آپ نہیں تو پریس کانفرنس میں کیا کریں؟ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، کرسی لے کے رہو، ایک کرسی لاؤ۔ تو آئی جی صاحب نے کہا کہ 44 اسینشل کموڈیٹیز ہیں جن کے لیے ہیوی ٹریفک کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس میں دودھ بھی شامل ہو، اس میں آئل بھی شامل ہو، اس میں پانی بھی شامل ہو۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے اس شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل چھوڑا ہے کہ یہاں ہیوی ٹریفک چل سکے؟ پورا شہر کھدا ہوا،
اور اس صورتحال کے اندر جب ہیوی ٹریفک چل رہا ہوتا ہے تو گڑھوں سے بچنے کے لیے پرواہ کیے بغیر وہ لیفٹ اور رائٹ ٹرن کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں۔ تو جب تک یہ شہر کھلا ہوا ہے اور جب تک یہ شہر ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت نہیں کر سکتا، کم از کم اس وقت تک آئی جی صاحب کو ان حالات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم جو پابندی تمام ٹرانسپورٹ کے اوپر، ہیوی ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے کہ صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک، 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کہ یہ الاؤ ہے، اس کے بعد ہیوی ٹریفک جو ہے وہ کہیں شہری علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ انڈسٹریل ایریے کے اندر ٹریفک آپ نے الاؤ کیا ہے اور انڈسٹریل ایریے میں آپ منع بھی نہیں کر سکتے، لیکن انڈسٹریل ایریے سے جب وہ ٹریفک ہائی وے کی طرف جاتا ہے یا پورٹ سے جب ہائی وے کی طرف جاتا ہے تو آپ نے پورٹ سے اس ہیوی ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ملیر ایکسپریس وے بنایا تھا۔ اگر ملیر ایکسپریس وے غلط بن گیا یا اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے، وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس میں عوام کا کیا قصور؟ آپ لیاری ایکسپریس وے کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟ لیاری ایکسپریس وے، ہاں تو میں نے کیا کہا؟ ملیر کہہ دیا تھا۔ سوری، ملیر کو ابھی بنا ہے، لیاری ایکسپریس وے جو بنا ہے، جو پورٹ سے ہائی وے کی طرف باہر نکلنا تھا، تو اگر اس کا معیار وہ نہیں ہے کہ وہ ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت کر سکے تو اس میں عوام کا کیا قصور؟ آپ نے عوام کا پیسہ وہاں برباد کر دیا اور اس کے باوجود شہر سے وہ سارا ٹریفک جائے۔ کل بھی نئے ناسبات کے پاس ایک واٹر ٹینکر کے حادثے کے اندر 34 سال کا نوجوان جو ہے وہ کچلا گیا۔ اگر اس شہر کا انفراسٹرکچر برباد ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے برباد ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اگر ہم یعنی پنجاب کی ڈیولپمنٹس کے اوپر بلاول صاحب سے اگر لوگوں نے شکوہ کیا تو بلاول صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی آپ جو شکایت ہے ہم سے کیجیے، آپ دوسروں سے کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم 10 مرتبہ اس بات کی شکایت کر چکے کہ آپ نے اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، آپ اس شہر کو کھودنے کے بعد اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ نے پیسہ سینکشن کر دیا، اس کے بعد اس مدت کے اندر وہ نہیں بنا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جو اسٹیمیٹ تھا اس کو بڑھا دیا۔ جو پروجیکٹ آپ نے 12 مہینے میں کمپلیٹ کرنا تھا وہ 36 مہینے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا۔ کہیں شہر کے اندر آپ انڈر پاس کے لیے کھدائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں آپ جو گرین لائن اور بلو لائن کے لیے آپ نے کھدائی کی ہوئی ہے، کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پشاور جیسی جگہوں پر وہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے جو ہمارے یہاں ہمارے شروع ہونے کے بعد شروع ہوئے تھے۔ اس شہر کا جب انفراسٹرکچر اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک کا لوڈ برداشت کریں گے شہر، تو اس شہر کے اندر انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ٹرک نہیں ہے۔ ٹرک چلے اس کا دکھ ہے، نہیں ہونا چاہیے کسی کی املاک کا نقصان، اس لیے کہ وہ نقصان ظاہر ڈرائیور کو بھرنے کے اوپر مجبور کرے گا مالک، لیکن ان ٹرکوں کے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان سے بڑا نقصان انسانی جان کا ہے۔ یعنی آج شہر میں پیپلز پارٹی کی ہدایت کے اوپر جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے، ٹفن ہاتھ میں تھا ان کے، وہ نوکری کے لیے جا رہے تھے، ان کو اریسٹ کر کے لوگوں نے تھانوں کے اندر بند کر دیا، پورے شہر کے اندر گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اسی شہر کے اندر جو لوگ ٹرک کے نیچے کچلے جاتے ہیں، اتنی خوفناک ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ کہہ دینا کہ واٹر ٹینکر جو ہے وہ کیونکہ اسینشل کموڈیٹیز میں آتا ہے تو وہ چلے گا، اسی واٹر ٹینکر سے تو ایک پرسوں کسی مل کے کل کسی مزدور کو جو کھڑا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے اس کو کچل دیا، حیرانگی ہے۔ اور اس کے بعد کل اخبار کے اندر خبر تھی کہ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت دی۔ کوئی ایک بندہ نیگلیجنس کی بنیاد کے اوپر بھی تو 4 دن جیل کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً اس کو کہ تو حادثہ ہے۔ بات یہ کہ حادثہ آپ نے ایک ڈبل کیبن سے حادثہ ہوا تھا، کسی صنعتکار کی جو بیوی تھی اس سے حادثہ ہوا تھا، بند ہوئی تھی وہ بھی کوئی اس کا دشمن تھوڑی تھا، جان بوجھ کے تو اس نے بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن نیگلیجنس تھی، بند ہوئی وہ خاتون، اس خاتون کو بند کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ٹرک ڈرائیورز کو آپ بند کرنے کی بجائے آپ ضمانت دے دیتے۔ اس شہر کے لوگوں کو آپ جانور یا کیڑے مکوڑے سمجھتے، جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس شہر کے لوگوں کو اگر ان کی زندگیوں کو بچانا ہے تو اس شہر کے اندر آپ اس ہیوی ٹریفک کو دن میں بند کر دیجیے۔ ابھی میری واٹر ٹینکر کی جو ایسوسیشن ہے، سردار صاحب سے میری بات ہوئی، سردار حمید ہے، ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی واٹر ٹینکرز کا
جو معاملہ ہے واٹر ٹینکرز جو ہے وہ تو الاؤ کیا ہائی کورٹ نے. میں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں اگر کوئی میٹر سب جوڈیس ہو تو میں اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, لیکن اگر ہائی کورٹ کا کوئی ججمنٹ ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے, میں ڈسکس کر سکتا ہوں. کہ ہائی کورٹ کو بھی سو موٹ ایکشن لے کے یہ سوچنا چاہیے کہ شہر کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ یہاں پر ہیوی ٹریفک چلے. اور دوسرا ہائی کورٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون سا دنیا کے اندر کوئی ایک ملک یا اس پاکستان کے اندر کمزور سے کمزور شہر کو ایک بتا دو جہاں 30 سال سے اس پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے, اور اس ٹینکر کے لیے پانی اویلیبل ہے. ہائیڈرنٹس جو ہے وہ 3 منٹ میں ایک بڑے سے بڑا ٹینکر بھرتے ہیں, اتنی اسپیڈ سے پانی آتا ہے. یہ سارا پانی جو غریب آبادیاں ہیں, جو مڈل کلاس کی آبادیاں ہیں, ان کا پانی روک کر یہ ہائیڈرنٹس چلایا جاتا ہے. اگر دن میں یہ ہائیڈرنٹس بند کر دیے جائیں تو جو ملحقہ آبادیاں ہیں جن کا پانی روک کر آپ ہائیڈرنٹ چلا رہے ہیں, ان علاقوں کے اندر بغیر کسی تقوت ہو کے وہاں پانی آنا شروع ہو جائے گا. لیکن دن میں ہائیڈرنٹس بند کرنے کو تیار نہیں. میری ان سے جو ایسوسیشن ہے ان کی واٹر ٹینکرز کی, ان کے جو سردار صاحب صدر ہیں, جو بھی عہدیدار ہیں, وہ صدر اپنے آپ کو بتا رہے تھے, میں نے ان سے کہا ہے کہ بیٹھ کے کوئی حل نکالو. ہمارا معاملہ کسی ٹینکر والے سے, کسی ڈمپر والے سے, کسی ٹرالے والے سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. اس شہر کے بچے مریں گے تو اس شہر کے لوگ کچھ تو کریں گے. اور اگر حکومت نے آج جس مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے گرفتاری کے لیے کہ تمام جگہ پر آپ نے پولیس دوڑا دی اور آپ لوگوں کو گرفتار کرتے تھے, یار آپ اگر یہی ٹریفک روکنے کے لیے پولیس استعمال کر لیتے تو کیا یہ جو 92 انسان ان ٹرکوں کے نیچے کچلے گئے ہیں ان کو آپ بچا نہیں سکتے تھے؟ اس شہر کے لوگ کیا انسان نہیں؟ اس شہر کے لوگ کیا اس صوبے کے شہری یا اس ملک کے شہری نہیں؟ انسان تو ہیں, تم ہمیں اپنا سمجھو نہ سمجھو, سندھی ہمیں اپنا سمجھے نہ سمجھے, پاکستانی اگر ہمیں اپنا سمجھے نہ سمجھے, انسان تو ہیں. اس شہر کے لوگوں کو جس طرح بے دردی کے ساتھ کچلتے ہوئے حکومت دیکھ رہی ہے اور سردموری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ یہ پچھلے سال بھی اسی طرح ایکسیڈنٹس ہوئے تھے. جنوری سے لے کر آج تک 92 افراد جو ہے وہ چلے گئے, اور حکومت سے ہم نے جب اپیل کی تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹریفک کو روکتے, آج اگر عوام نے کہیں کوئی رد عمل کے اندر اپنے غصے کا اظہار کیا تو آپ نے معصوم لوگوں کو پورے شہر سے اٹھانے شروع کر دیا. یہ حل نہیں ہے. میں اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ سیاسی مخالفین نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ آفاق احمد پختونوں کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے یا آفاق احمد کی پختونوں کے ساتھ. میرا پختونوں کے ساتھ کوئی کلیش نہیں ہے. پختون میرے دینی بھائی ہیں, میرا بہت سارے پختونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, بہت اچھے مراسم ہیں. میرا تو اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ صرف پیسے کو اہمیت دینے کی بجائے جو یہاں پر حادثات ہو رہے ہیں وہ بھی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ بھائی یہاں کا انفراسٹرکچر اس میں اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں آپ دوڑاتے پھریں اس روڈ کے اوپر, اور ہمارے ساتھ تعاون کریں بجائے اس کے کہ کلیش ہو, بجائے اس کے کہ آپ کہو جی آفاق نے یہ کر دیا تو اس کی ایف آئی آر کاٹو. میں ان کے لیے کہوں کہ صاحب جو ڈرائیورز ہیں وہ بے قصور ہیں, جو مالکان انہیں زبردستی اس روڈ پہ بھیجتے ہیں ان مالکان کی, جو ڈمپر کے مالکان ہیں ان کی ایف آئی آر کاٹتے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ہمیں حالات کو بہتری کی طرف لانا چاہیے, اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ انسانی جانوں کے ضیاع سے روکا جائے. دیکھیے بہت ساری زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں لیکن شہر نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا. اس شہر میں ایمڈیکیٹ کے ایگزامز ہوئے, ناجائز کیا, ظلم کیا کہ ایمڈیکیٹ کے ایگزامز کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے پیپر لیک کیے انٹیریئر سندھ کے اندر, اور ہائی کورٹ نے اس چیز کو کنسیڈ کیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی کہ آپ دوبارہ سے ایمڈیکیٹ کے ایگزامز کروائی. پھر وہی ہوا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ہاں اس میں بدعنوانی شامل تھی, اس کے اندر سازشیں شامل تھی ایمڈیکیٹ کے ایگزامز کے اندر, تو جو مین کلپریٹ تھا, جو پرپیٹریٹر تھا, جو اس میں انوالو تھا, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی کیوں نہیں, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہیں. اس کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت سے یا گورنمنٹ کی ایما پر سب کچھ ہوا.
اس شہر میں تو زیادتی یہ بھی ہوئی کہ اس شہر کے لوگوں کو آپ نے پروفیشنل کالجز سے دور رکھنے کے لیے آپ نے یہاں کراچی کا رزلٹ جو بچے روتے ہیں کہ ہم نے محنت کی تھی ان کو آپ نے 37% رزلٹ دیا اور لاڑکانہ کے لوگوں کو آپ نے 87% رزلٹ دیا. اس شہر کے اندر آج بھی میڈیکل کالجز کے اندر 200 افراد نے کراچی ڈومیسائل کے اوپر ایڈمیشن دیا ہے جن کا نہ میٹرک کراچی سے ہے نہ انٹر کراچی سے. اس شہر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے وہ سارے ظلم کیے لیکن اس ظلم کے اوپر وہ ری ایکشن نہیں آیا جو آج عوام کی طرف سے ری ایکشن آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ میرا پختونوں سے کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں ہے. میں کسی کے ساتھ کنفرنٹ کرنا نہیں چاہتا. میں ان سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر حکومت آپ کو پابند نہیں کرتی تو آپ خود عوام کے مفاد کے اندر اپنے آپ کو پابند کریں کہ دن کے اندر سڑکوں پر جو ہے وہ ڈمپر اور ہیوی ٹریفک لے کر نہ آئے. واٹر ٹینکر کے لوگوں سے بھی میں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے ٹینکر کھڑے کر لیجئے, بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار کیجئے, کوئی حکمت عملی بنائیے, کوئی ایسی حکمت عملی بنائیے جو اس شہر کے مفاد میں ہو, جو یہاں کے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے ساتھ ہو. یہاں پر لوگوں کی نیگلیجنس کو حادثہ کہہ کے درگزر نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے کہ کس کے پاس لائسنس ہے کس کے پاس نہیں, کون نشے میں ہے اور کون نشے میں نہیں ہے. بری طرح اس شہر کا نظام برباد ہوا ہے. ہر جگہ پر ہر شخص پیسے وصول کرنے میں لگا ہوا ہے. ہر جگہ ہر چوکی کے اوپر پیسے لے کر آپ جائیے جہاں صادق برج پہ کھڑے ہو جائیے, وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ انڈسٹری سے جب نکلتے ہیں کنٹینرز اور لانگ وہیکل ٹرالے تو وہاں کھڑے ہو کے لوگ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیے منگو پیر کے اوپر, وہاں لوگ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوراب روڈ کے اوپر جا کے یہ کون سا جاپان والے کا جو جہاں شو روم ہے کون سا کیا کہلاتا ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے, کھڑے ہو جائیے وہاں پہ لوگ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. الاسف کے اوپر لوگ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پیسے وصول کر کے دن کے اندر ٹرانسپورٹ چلائیں گے تو آپ روک بھی تو سکتے تھے. جو پیسے آپ ہم سے وصول کر رہے ہو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اس شہر کے اندر چالان کے اوپر کمیشن ہے. ٹریفک پولیس کا جو افسر ہے یا جو جوان ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس تنخواہ کے علاوہ وہ جتنے چالان کاٹے گا اس کا اس میں کمیشن ہے. اس شہر کے معصوم لوگوں سے, آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو کالج اور اسکول کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں بائک لے کر, سندھ گورنمنٹ نے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ تو پرووائڈ کی نہیں. اس شہر کا انفراسٹرکچر تو آپ نے پہلے برباد کر کے رکھ دیا. اب اگر لوگ اپنی موٹر سائیکلوں پر اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ بچوں کو کھڑا کر کے اور ان سے تلاشی لے کے 100 200 روپے آپ وصول کر رہے ہوتے ہیں. ان کے چالان کر کے اس کا کمیشن آپ سرکار سے وصول کرتے ہیں. یہ پیسے کم ہیں کیا؟ آپ انسانی جانوں سے اس پیسے کی خاطر کھیل رہے ہیں. کہ آپ کو جو ہیوی ٹریفک چلانے والے لوگ ہیں وہ چلتے ہوئے کھڑکی میں سے پیسے لیتے ہیں, اس کی ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا, اور کھڑکی میں سے پیسے وصول کر کے اور وہ اس شہر کے اندر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. میں وضاحت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, لسانی بنیاد پر میرا کسی سے کوئی جھگڑا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے پیپلز پارٹی کو اگر کبھی کہا, اور میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو, کہ پیپلز پارٹی کے اقدامات سندھیوں اور مہاجروں میں تفریق کو بڑھا رہے ہیں. میرے پاس زین شاہ آئے, میں نے زین شاہ سے کہا کہ تم میرے پاس آج آئے ہو. میں نے 15 دن پہلے سندھ کے پانی کے اوپر پنجاب کا ڈاکہ قبول نہیں ہے, یہ میں نے آپ کے آنے سے 15 دن پہلے اسٹیٹمنٹ کیا تھا. اس لیے کہ میں اس سندھ میں رہتا ہوں اور سندھیوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہوں. لیکن سندھیوں کے ساتھ تعلقات یا سندھی اور مہاجروں میں جو نفرتیں, اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی. آج اس شہر میں پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے کہ آپ نے تمام پولیس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے کہ روڈوں پہ سے بندے اٹھاتے رہے, یہ تاثر پوری کراچی کی عوام میں بہت گہرے اس کے اثرات آئیں گے. اس لیے کہ لوگ اب باقاعدہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں, ریئلائز کرتے ہیں کہ بھائی اس جو ہیوی ٹریفک کی جو مافیا ہے, ڈمپر جو مافیا ہے, جو واٹر ٹینکر کی مافیا ہے, اس کی سرپرستی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اس کو اس کراچی کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس شہر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس شہر میں صرف پیسہ وصول کرنے کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے. اس شہر کے لوگوں کو اگر اسی طرح اجنبیوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا اور یہاں کے لوگوں کے مفادات کو پسے پش ڈال کر ڈمپر مافیا اور واٹر ٹینکر مافیا کی سرپرستی کی جاتی رہی,
یہ جو ریئیکشن لوگوں کا ہے، آپ اسے طاقت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر روک لیں، لیکن جو دلوں کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جمہوری روایت کے علمبردار آپ بنتے ہیں تو آپ اس پروٹیسٹ سمجھو، لوگوں کے اس ریئیکشن کو نوشتہ دیوار سمجھو کہ لوگ غصے میں ہیں، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے تھا بجائے گرفتاریاں کرنے کی۔ آپ کو ان کی داد رسی کرنی چاہیے تھی۔ آپ جو لوگ مرے ہیں ان کی کمپنسیشن کا اناؤنس کرتے آپ نے یہ سب کچھ کرنے کی بجائے لوگوں کی گرفتاری کے اقدامات کیے۔ گرفتاریوں سے نہ پہلے ڈرے نہ گرفتاریوں سے اب ڈرتے ہیں۔ ڈرے وہ جو چور ہے، ڈرے وہ جو سسٹم کے نام پہ پیسے لیتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے لیے، شہر کے لیے، شہر کے بچوں کی جانیں بچانے کے لیے اگر کوئی ہم نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا ریپرکشنز ہوں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس شہر کے بچے کسی طرح مزید ٹرکوں اور ڈمپر کے نیچے آنے سے بچ جاتے ہیں اور کوئی حکمت عملی ہم ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر بنانے کی کوشش کریں گے۔ واٹر بورڈ کے واٹر ٹینکر کے جو ایسوسیشن ہے اس سے میں نے کہا کہ ایک آدھ دن اور صبر کرو، بیٹھو ڈسکس کرو، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، تو لائے عمل تیار کرو تاکہ اس شہر کے اندر ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، ڈمپر والوں سے ہماری کوئی دشمنی تھوڑی۔ آؤ آگے شہر میں کام کرو، لیکن انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس شہر کے اندر کوئی پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ میں بھی برداشت نہیں کروں گا، میرے اس شہر کے لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں حکومت سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ریئیکشن کو جمہوری روایات جو ہیں اس کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرو، دیکھو اس کو، اور اگر حکومت اس کو طاقت کے ذریعے اس ریئیکشن کو کچلنے کی کوشش کرے گی تو کچل تو نہیں سکتی۔ وقتی طور پر معاملات کو روکا ضرور جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ رد عمل اندر لاوے کی طرح پک رہا ہے۔ آج بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مہاجر قومی موومنٹ کا کوئی ایک سنگل کارکن نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے گاڑیاں روک کر اور اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ کیا منگو پیر کے اوپر تو میرا نیو ناظمات کا تو کوئی ایک سنگل کارکن بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگوں نے ریئیکشن کیا اور پختونوں نے ریئیکشن کیا۔ اس کا مقصد یہ کہ لوگ، اس شہر کے لوگ ان حادثوں کی وجہ سے دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ حکومت بجائے اس کی کہ لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے ان کے زخموں پر مرہم رکھے، گرفتاریاں کر کے اگر نمک چھڑکے گی تو اس کے نتائج کوئی اچھے تھوڑی نکلیں گے۔ حکومت اپنے اس رویے کو ترک کرے اور جو لوگ اب تک گرفتار کیے گئے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کو غیر مشروط طور پر رہا کرے، اور ٹرانسپورٹر کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ جب تک شہر کا انفراسٹرکچر ہیوی ٹریفک کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک ہیوی ٹریفک دن میں نہیں چلنی چاہیے، چاہے وہ پانی کے ٹینکر ہو۔ اور کسی بھی معاشرے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر کہیں واقعی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے آگے سارجنٹ چل رہا ہوتا ہے۔ دادو لڑکانہ سے آپ نے اپوائنٹ کر کے ٹریفک پولیس کے اندر سینکڑوں بندے، ہزاروں بندے یہاں بھیج دیے آپ نے، تو بھائی ان کو موٹر سائیکلیں دے کر جو ہیوی ٹریفک چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سارجنٹ چلا۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہیوی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے تو شہر کے اندر آپ لوگوں کو کسی حادثے سے بچانے کے لیے سارجنٹ آگے ٹریفک پولیس کا چل رہا ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے لوگ تو ٹولیاں بنا کر پیسے وصول کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ٹریفک تھوڑی کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں حادثات ہوتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اپنی انتظامی کمزوریوں کا جائزہ لے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ طاقت کے ذریعے کسی بھی رد عمل کو دبا کر کوئی عقل مندی کا کام وہ نہیں کر رہی۔ فوری طور پر تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، دوسری صورت میں مہاجر عوام اور مہاجر قائدین وہ مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ گرفتاریاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، سیاست میں یہ گرفتاریاں، سیاست میں جیلیں، یہ سب سیاست کا حصہ ہوتی ہیں۔ زرداری صاحب نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، بے نظیر صاحبہ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، ظاہر ہے کہ سیاست کا حصہ ہے، ہم نے بھی کاٹی ہیں، ہم پھر کاٹ لیں گے، لیکن ہم حق کی بات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔
ہم اس وجہ سے کہ صاحب اس عمر میں کوئی ہمیں گرفتار کر لے، ہم یہ کہنا بند کر دیں کہ غلط ہو رہا ہے کہ شہر کے ساتھ ظلم پر اگر آفاق خاموش ہو جائے تو اس شہر کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے کوئی پنجاب سے آئے گا کیا؟ ظاہر ہے میرا حق بنتا ہے، میں یہاں پیدا ہوا ہوں، پلا بڑا ہوں، یہاں کے لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، میں ان کے دکھ کو محسوس کرتا ہوں اور میں اس پر آواز اٹھانے میں فخر محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کسی حد تک پوری کی ہے، میں اس سے کبھی روگردانی نہیں کر سکتا چاہے پر نتائج کچھ بھی ہو. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ذریعے پھر میں عوام سے اپیل کرتا ہوں، کوشش کیجیے کہ کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ مجھے لوگوں نے رابطہ کر کے واٹر ٹینکر کے لوگوں نے کہا کہ جو نقصان ہوا ہے ہماری تنخواہ سے کٹے گا، جو ڈرائیور ہیں ان کی تنخواہوں سے پیسے کٹیں گے، مالکان ظلم کرتے ہیں، کوشش کیجیے کہ کسی ڈرائیور پہ بوجھ نہ بنے، اس لیے کہ وہ بھی ہماری طرح ایک مڈل کلاس کا مزدور ہے. ٹرانسپورٹ کو روکنے کے لیے اور کوئی پیسفل طریقے اختیار کیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو تو کر لیجیے. بھائی ابھی اعلان ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مطالبات جو ہے وہ ایس پی صاحب سے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہو گئے اور آپ کی ایف آئی آر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ آپ کے لیے خلاف فائل کریں ورنہ ہم تینوں راستے بند کر دیں گے. کچھ کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات کی بات کرتے رہیں گے اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم انسانی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں اگر ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے تو جتنے افراد قتل ہوئے ہیں، میں اگر یہ اپیل کروں ان لواحقین سے کہ جو ڈمپر سے انسانی جان ضائع ہوئی ان کے مالکان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے، تو میرے کہنے پر اگر 100 نہیں تو 100 میں سے 50 لوگ ایف آئی آر کٹوا دیں گے. جا کے حکومت کہاں کھڑی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے پر الزام کر کے اور معاملات کو الجھائیں، حل کرنے کی کوشش کریں. میں اس قسم کی کوئی مطالبہ کرنا نہیں چاہتا کہ جناب جو ڈمپر کے مالکان ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے. میں نے کہا ہے کہ ڈمپر شہر میں دن میں نہیں چلنے چاہیے، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے. اور اگر اس بنیاد کے اوپر کوئی کہ میرے شہر کے بچے مر رہے ہیں اور میں اس پہ آواز اٹھاؤں، اس پہ میری ایف آئی آر کٹے تو کاٹ دو، مجھے پرواہ نہیں ہے. اتنی ہلاکتوں کے بعد پولیس حرکت میں نہیں آئی ہے. پولیس اگر حرکت میں آئی ہے تو ٹریفک پولیس جو ہے وہ کالے شیشے اور نمبر پلیٹیں اور انڈیکیٹر اور بچے دیکھ کر ان کو چلان کرنے مصروف ہے. تو پولیس جو ہے وہ بھی موٹر سائیکل سائڈ میں لگا کر جو آپ کے گاڑیاں لگانے کی مصروف ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پولیس ٹریفک پولیس مل کر کے ٹریفک کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن سنسیئرٹی کی ضرورت ہے. اگر اس شہر میں چلو لاڑکانہ سے اپوائنٹمنٹ ہو کے آ گیا، لیکن اگر اس شہر میں آ گیا اور اس شہر کے اندر وہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی سے ہی سنسیئر ہو جائے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہیوی ٹریفک دن میں نہیں آنا چاہیے تو نہیں آنا چاہیے، تو وہ روک لے. اگر وہ روک لے گا تو مجھے بتائیے کہ کون سا شہر میں ٹینکر یا کون سا ٹرک ایسا ہے کہ جو جا کے ہائی وے پہ کسی نے جلایا یا انڈسٹریل ایریا میں کسی نے جلایا. ان کے علاقوں میں آ رہا ہے نا، جب منع کر رہے ہیں تب بھی. اور کل ہی تو چھتری کے اندر ایک بچہ کچل کے مرا ہے، 5 لوگ ریئیکشن نہیں دیں گے. میں تو چلو یہ مہاجر آبادی تھی، مجھے بتائیے ابھی جو نئے ناظمات کے اوپر پردھان جو احتجاج کر رہے تھے، مقصود احتجاج کر رہے تھے، اس کا تو مجھ سے کوئی تعلق نہیں.